کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ ایک عظیم الشان کلام ہے جو اس نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نہ صرف نازل کیا بلکہ محض اپنے لطف و کرم سے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے نہ صرف یہ قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں بلکہ علماء کرام کی رہنمائی میں اس کی معافی اور تدبیر اور غور و فکر بھی کریں۔ سمجھ آئی؟ اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں قرآنی ہدایت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا کے دنیا کو اس نور کو ہم پھیلائیں، ٹھیک ہے، پھیلانے کے لیے اپنی توانائیاں بھی حتم الامکان صرف کریں، مطلب اس علم کو ہم سیکھ کر اور آگے بڑھائیں اس علم کو، ٹھیک ہے۔ تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ کفر یہ بول منہ سے نکل جاتے ہیں، کفریہ بول منہ سے نکلتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنے کے دوران ایسی غلطی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اب ہم سورۃ فاتحہ ہی لے لیں، سورۃ فاتحہ کی آپ کو ایک ہا ہوتا ہے، ہاں، اور ایک ہا دو وہ والا ہوتا ہے نا، تو سورۃ فاتحہ میں ہا کون سا ہوتا ہے؟ یہ والا ہا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ بعض اوقات زیادہ تر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ الحمدو پڑھتے ہیں، الحمدو، وہ حمدو کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ ہا ہم وہ جو نکالنا ہے ہم وہ ہا نہیں نکالتے، ہم دوسرا ہا نکالتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الٹ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں الحمد کی جگہ الحمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بجائے برے معنی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انعمت علیہم میں انعمتا کی جگہ انعمتا پڑھتے ہیں نا، انعمتا پڑھنے سے معنی غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ مذکر مخاطب کے لیے اور تے مؤنث مخاطب کے لیے اور تے متکلم کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ کافرون میں بھی یہی ہے کہ لا اعبد میں لا کو لمبا کرنے کے بجائے چھوٹا پڑھنے سے لا اعبد پڑھنے سے یہ معنی بن جاتا ہے، مطلب آپ یہاں تک کہ دیکھو کہ ہم جو بھی اب سورۃ نصر کا بھی ایسے ہی ہے، نصر اللہ کی جگہ ہم صاد اور سین، نصر وہ بھی ہوتا ہے، اور نون صاد اور رے، نصر وہ بھی ہوگا، اور نون سین اور رے۔ اب سورۃ نصر میں کون سا آئے گا؟ کون سے لفظ آئیں گے؟ نون صاد را۔ تو ہم کیسے، ہم جب تجوید نہیں کرتے، صحیح نہیں پڑھتے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نون سین را، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے، یہ آپ نے رٹا نہیں لگانا، صرف سمجھنا ہے اور سمجھ کے مجھے یاد کر کے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔